اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، یہ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم، ہم نے اور ہم ہی نے تم کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک ماں اور ایک باپ کے ذریعے سے، وجعلناکم، اور ہم نے تم کو پلیس کیا، شعوباً و قبائل، مختلف قبیلوں میں، مختلف کمیونٹیز میں، ٹرائبز میں ہم نے تم کو رکھا۔ پرپس اور آبجیکٹو کیا ہے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا سکو، تمہارے تعارف کے یہ مختلف حوالے بن جائیں، یہ پوائنٹس آف ریفرنس بن جائیں۔ ہاں، ان کو تعارف کی حد تک، چیریٹی کی حد تک، سوشل ورک کی حد تک اگر تم پرائرٹی دینا چاہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جس چیز کے اوپر آبجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کو فضیلت کا معیار سمجھ لے۔ قربت ہو سکتی ہے، محبت ہو سکتی ہے، اپنائیت ہو سکتی ہے، انسیت ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپنے بیٹے سے زیادہ محبت ہوگی، مجھے میرے بیٹے سے زیادہ محبت ہوگی۔ آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ پیار ہوگا، مجھے اپنی اولاد سے زیادہ پیار ہوگا۔ یہ جتنے نیوکلیس کے گرد آربٹس ہوتے ہیں تو آربٹ جتنا قریب والا ہوگا نیوکلیس سے اس کی اٹریکشن اتنی زیادہ ہوگی۔ تو طے شدہ بات ہے کہ سگے بھائیوں میں محبت زیادہ ہوگی، جو کزنز ہوں گے ان کے درمیان محبت ہوگی، مگر ظاہر ہے کچھ اس کے اندر کمی آ جائے گی۔ پھر اگر کوئی سیکنڈ کزن ہے تو امکان ہے کہ قربت ہوگی، مگر اس کے اندر وہ جو بانڈنگ ہے اس کے اندر اور ویکنس آتی جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر آپ اس دنیا کے اندر کسی بھی شخص کو دیکھیں تو کسی نہ کسی سلسلے میں جا کر تو وہ جناب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک رشتہ انسانیت اور آدمیت کا تو اس کے ساتھ ہے۔ اگر انصاف کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے نیوکلیس سے آربٹ کا فاصلہ بڑھتا جائے گا، جو ہم فزکس کے اندر پڑھتے بھی ہیں، تو ہوتا یہی ہے کہ جیسے جیسے آربٹس کا فاصلہ بڑھے گا ویسے ویسے اٹریکشن کم ہوتی چلی جائے گی۔ اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، یہ بڑا لاجیکل معاملہ ہے، بڑا نیچرل ہے، بڑا انسٹنکٹیو ہے۔ پروردگار عالم نے ہم کو بنایا ہی اس طرح سے، اور اسی کی بنیاد پر ہماری ذمہ داریاں بھی رکھی۔ اولاد کی نسبت سے جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ دوسروں کی اولاد کی نسبت سے آپ کی ذمہ داری نہیں بنے گی۔ باپ کی ذمہ داری اپنی امیجیٹ اولاد کی نسبت سے زیادہ ہے، چچا کی ذمہ داری بھتیجے کی نسبت سے اتنی نہیں ہے کہ جتنی باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے آپ دوسری بہت سارے ایگزامپلز ہیں کہ جن کو یہاں پر لا کر اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اب مجھے اگر اپنی اولاد سے محبت زیادہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میری اولاد اچھا پرفارم نہ کرے تو اس کے باوجود میں اس کو A+ ڈکلیئر کر دوں۔
اور دوسرے کی اولاد اگر اچھا پرفارم کر رہی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ دوسرے کی اولاد ہے میں اس کو فیل کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے میرٹ کا قتل عام، یہ ہے میرٹ کا خون۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو دنیا میں بھی اگر کہیں پر اس طرح سے کیا جائے گا تو ظلم اور زیادتی سے تعبیر کیا جائے گا، اور دین کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم یہی کہتا ہے کہ جناب عالی یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر آپ نے کرائٹیرین کو نہیں سمجھا، آپ نے معیار کو نہیں سمجھا۔ اب یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کو آپ اپنے ذہن میں، دل میں، دماغ میں ٹٹولیں تو خود انسان اس ایکویشن تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ معاملہ غلط ہو گیا۔ محبت ہو سکتی ہے، قربت ہو سکتی ہے، کرائٹیرین یہ نہیں بن سکتا کسی کی افضلیت کا۔ تو پھر وہ کیا ہے اس کو وہاں پر سمجھایا گیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک عزت میں وہ زیادہ ہے کہ جو تقویٰ میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تقویٰ بڑھ جائے گا تو خدا کے نزدیک عزت بڑھ جائے گی، تقویٰ گھٹ جائے گا تو خدا کے نزدیک عزت بھی کم ہو جائے گی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک بات اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا میرے نوجوان دوست، خاص طور پر کہ جو سوشل سائنسز ہیں نا ان کے اندر ویریبلز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ فزکس میں، کیمسٹری کے اندر کسی بھی ری ایکشن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر معاملہ 2+2=4 کی طرح سے ہوتے ہیں، مگر جب ہم سوشل سائنسز کے اندر کسی چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر معاملات بہت زیادہ ویریبلس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر اتنا زیادہ تغیر، تبدل، تحول، ویریشن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کو اسیس کرنے میں بہت زیادہ دقت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور فرمائیے، یہ جو نسبت کا احترام اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ نسبت کے احترام کی وجہ سے ایک تو سوشل رسپیکٹ ہے وہ کسی کو حاصل ہوتی ہے، جو میں نے پہلی تقریر کے اندر یہ بات کہی بھی تھی، لیکن اب آگے بڑھ جائیے، ذمہ داریوں میں بھی اس کے حساب سے اضافہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ خود غور کیجیے گا، یہ قرآن مجید ہے، پروردگار عالم ازواج رسول کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ لستن کاحد من النساء، کہ ازواج رسول تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ تم آ چکی ہو حرم رسول خدا میں تو تم سے توقعات زیادہ ہیں، یعنی اگر تمہیں وہ اپارچونٹی مل رہی ہے کہ تم اللہ کے رسول کے گھر میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے۔ وہیں پر پروردگار عالم نے اس بات کو بیان کیا کہ اگر تم کوئی نیکی کا کام انجام دو گی تو تمہارا ثواب دگنا ہے، اور اگر تم نے کوئی برا کام انجام دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عذاب بھی دگنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری دو رسپانسبلٹیز ہیں، ایک یہ کہ تم اس نیکی کے کام کو انجام دو، اور دوسرا تم اس امیج کو بھی برقرار رکھو کہ جو رسول کی نسبت کی وجہ سے تم کو حاصل ہے۔ یعنی اگر تم برا کام کرتی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ایک ڈینٹ لگایا ہے اس امیج کو کہ جو پروردگار عالم نے توقع کی تھی کہ حرم رسول خدا میں آنے کے بعد تم اس طرح سے پرفارم کرو گے، تم نے اس طرح سے پرفارم نہیں کیا۔ اگر اچھا کرو تو دگنا ثواب ہے۔ یہی معاملہ سعادات کا بھی ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں کہ جو سعادات ہے وہ تو خون کا رشتہ ہو گیا، تو پھر توقع یہی ہے کہ وہاں پر ایک نسبت کا احترام ہے، یہ سوشل اسٹیٹس ملے گا، بے شک ملے گا، توقع اسی اعتبار سے زیادہ ہے۔ آپ غور فرمائیے، اگر ہائیجینک پرنسپلز ہیں ان کا کوئی خیال نہیں رکھتا تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ مثلا یہ ویکسینیشن کے ایشوز ہیں، اگر آپ غور فرمائیں کہ اگر کوئی ویکسین نہیں لگاتا تو ہم کہیں گے کہ یار یہ کیا کرتا ہے، کیوں ویکسین نہیں لگاتا، اتنے جب حالات خراب ہیں تو یہ کیوں ویکسین نہیں لگاتا۔ اگر ایک عام انسان ویکسین لگانے سے انکار کرے تب بھی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اگر ڈاکٹر کا بیٹا ہے وہ کہے کہ میں ویکسین نہیں لگاتا، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پر ڈبل کنڈمنیشن، اور بڑا لاجیکل معاملہ ہے کہ اس کی ڈبل کنڈمنیشن ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ ڈاکٹر کے گھر میں پلا بڑھا اور پھر اس کے بعد اس نے اس کام کو نہیں صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ کیا، تو اس کی مذمت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک عام انسان ہے وہ گنہگار، یقیناً وہ قابل مذمت ہے، لیکن اگر عالم کا بیٹا ہے اور وہ گناہ کا کام انجام دیتا ہے وہ زیادہ قابل مذمت ہے۔ اگر ایک عام انسان وہ کسی قانونی مسئلے کے اندر کوئی سکم یا کوئی فلاں چھوڑ دیتا ہے تو یقیناً یہ کہا جائے گا کہ اگر یہ ڈیل کر رہے تھے تو پہلے ذرا دیکھ بھال لینا چاہیے تھا۔ لیکن مجھے بتائیے کہ خود وکیل کا اگر بیٹا ہے، کوئی ایڈوکیٹ ہے، کوئی لائر ہے، اگر وہ یہ غلطی کرے گا تو اس کی مذمت زیادہ ہوگی۔ بالکل یہی معاملہ دین کے اندر بھی آتا ہے۔ وہاں پر توقع یہ ہے کہ جب تم ایک ایسے ماحول کے اندر رہو تو پھر اس کے بعد تمہاری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ یہ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے اس کی مذمت بہت زیادہ کی، انہ لیس من اہلک،
اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے ہی نہیں ہے، بیٹا ہے مگر بیٹا ہونے کے باوجود نااہل ہے، تو یہ اہلیت سے خارج کر دیا گیا، اس کو ایکسپیل کر دیا گیا کہ اس نے پرفارم اس طریقے سے نہیں کیا کہ جو اس سے ایکسپیکٹیشن تھی۔ مجھے امید ہے کہ اس بات کو بنیاد سے ایکسپلین کرنے کی جو میں نے کوشش کی ہے تو میرے نوجوان دوست سمجھیں گے کہ کیا معیار ہے، فضیلت کا معیار کیا ہوتا ہے، نسبت کا احترام کیا ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے ذمہ داریوں میں کیا اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہ اسلام قطعاً کمیونٹی کا مخالف ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب میں اس طرح کے مسکنسیپشن سوسائٹی کے اندر دیکھتا ہوں۔ قطعاً اسلام نے خاندان کی نفی نہیں کی ہے، مارک مائی ورڈز، اسلام نے کمیونٹی کی نفی نہیں کی ہے، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے۔ اسلام نے قبیلے کی نفی نہیں کی ہے، بہت اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیجیے۔ اسلام نے قبیلے کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر سوشل ورک کے اندر پرائرٹیز کو بھی کبھی کنڈمنیشن کی نظر سے نہیں دیکھا، نیور۔ اسی لیے میں نے پہلی تقریر کے اندر بھی کہا تھا، میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، دیر از نو ایشو، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں۔ اور پھر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آپ کی امیجیٹ رسپانسبلٹی آپ کی فیملی ہے۔ کس بنیاد پر؟ اس کی بنیاد ہی ہے، جب آپ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کی میراث معاشرے کے اندر چیریٹی نہیں کر دی جاتی، اس میراث کے حوالے سے اسلام ایک فارمولہ دیتا ہے کہ بلڈ ریلیٹیوز ہیں، ان کو پہلے ترجیح دی جائے گی، اگر یہ نہ ہو تو یہ نہ ہو تو یہ، 3 گروہ بنائے گئے۔ تو کیوں؟ اگر خاندان، قبیلے اور کمیونٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر ان ساری چیزوں کو کیوں اسلام نے رکھا؟ اسلام کہتا ہے کہ یہ تمام تر چیزیں ہیں قربت کے اعتبار سے، اولو الارحام ہے بعضهم اولی ببعض، یہ قرآن کی آیت ہے کہ رشتہ داروں کے اندر بھی بعض سے زیادہ قربت رکھتے ہیں، اولویت رکھتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر میراث کا پورا سیٹ اپ پروردگار عالم نے قائم کیا۔ ہم نے بھی ایک کوشش کی تھی، ایک کتابچہ سا، وہ آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائے گا، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ علامہ سید علی نقی صاحب نے اس کی حکمتوں اور فلسفے کے اعتبار سے ایک بہت زبردست آرٹیکل تحریر کیا میراث کے باب میں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک پوری کتاب علامہ سید علی نقی صاحب کی، ان کا مجموعہ تقاریر ہے، جس کا عنوان، یہ عنوان انہوں نے نہیں دیا تھا، لیکن بہرحال جب شائع ہوا تو یہی عنوان اس کتاب کے اوپر لکھا گیا، شریعت بدل نہیں سکتی۔ اس میں انہوں نے ایک آیت ہے جس کو صنامہ کلام میں تلاوت کیا تھا کہ جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعھا، اے حبیب ہم نے آپ کو ایک شریعت کے اوپر رکھا ہے، آپ بھی اس کی اتباع کیجیے۔ اور اس کے ذیل میں انہوں نے پوری یہ بحث کی، اس میں میراث کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئی۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں اس غلط فہمی کو جب سوسائٹی کے اندر دیکھتا ہوں اور پریکٹیکل مومنین کے درمیان دیکھتا ہوں تو مجھے زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ وہ افراد جو دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ دین کے نام پر اگر دھوکہ کھائیں گے تو یقیناً یہ قابل افسوس ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب آئیے اس بحث کو تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھاتے ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ قرآن مجید کی آیتوں کی 2 تقسیم، کچھ آیتیں وہ ہیں جن کو آپ آیات تعلیم سے تعبیر کریں گے، یہ کیٹیگری ہے کہ جس میں علم دیا جا رہا ہے جہل کو دور کرنے کے لیے، جو اگنورنس ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کی جگہ پر نور علم، نالج انسان کے پاس آ جائے۔ نماز کا یہی معاملہ ہے، ہمیں کیا پتہ، روزے کا یہی معاملہ، ہمیں کیا معلوم کہ روزہ عبادت ہے، حج کا یہی معاملہ ہے، ہمیں کیا پتہ کہ حج عبادت ہے۔ یہ کل میں نے اس کے اوپر آپ کے سامنے ڈسکشن رکھا ہے۔ کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق ہے تذکیر کے ساتھ، یاد دہانی، الارام، ایک ریمائنڈر، ایسا نہ ہو کہ تم بھول جاؤ، اور اگر بھول گئے، غافل ہو گئے تو یہ الارام ہے، قرآن پڑھو تاکہ تمہارے لیے وہ چیز ریفریش ہو جائے، تمہارے ذہن کے اندر وہ چیز تازہ ہو جائے۔ آئیے ایک ایسی ہی آیت، تقویٰ کا جو پیغام ہے اسی کے ضمن میں ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں پر بھی چلے جاؤ موت تم تک پہنچ جائے گی۔ اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہم کو نہیں پتا؟ یعنی غور کیجیے گا، تم کہیں پر بھی چلے جاؤ تم تک موت آ جائے گی۔ آروی انوے، ہمیں نہیں معلوم کیسا ہوگا، ہم سب اس بات سے واقف ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اینما تکونوا، تم کہیں پر بھی چلے جاؤ، یدرککم الموت، موت تم تک آ جائے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم موت کے مقابلے میں پناہ لینے کے لیے قلعوں میں چلے جاؤ، مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، بروج کہتے ہیں قلعوں کو، ٹاورز، مشیدہ مضبوط، وہاں پر بھی تمہیں موت کے مقابلے میں پناہ نہیں ملے گی۔ ممکن ہے کہ سوسائٹی کے اندر، دنیا کے اندر کچھ افراد ایسے ہوں کہ جن کے لیے کانسیپچولی یہ مسئلہ کلیئر نہ ہو،
توہمات کے شکار بعض افراد کی داستانیں ہم کو ملتی ہیں کہ وہ اس طرح کے خیالات رکھتے تھے. میرا نہیں خیال ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی اس بات کا قائل ہوگا. توہمات کیا ہوتا ہے؟ سپرسٹیشن، ایلوژن، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کی واقعیت نہیں ہوتی ہے، آبزرویشنل رینج میں بھی نہیں ہوتی ہے، اور انسان اس کو حقیقت اور واقعیت سمجھ لیتا ہے. ایسا ہے نا کہ کالی بلی نے اگر راستہ کاٹ لیا تو کیا ہوگا؟ کچھ برا ہو جائے گا. آپ کو کیسے پتا چلا؟ کس نے بتایا؟ یہ ایک سپرسٹیشن، ایک توہم ہے. ہم نے اپنے طور پر اس چیز کو اس طریقے سے مان لیا. تو جب مان لیا تو زندگی اجیرن ہو جائے گی، زندگی خراب ہو جائے گی. اس درخت کے نیچے سے مت جانا، اس کے اوپر بھوت بیٹھا ہوگا. کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. مگر اب اگر اس کو مان لیا تو اس کے بعد آپ اور میں اپنی زندگی کا بیڑا غرق کر. یہ صرف یہاں نہیں ہوتا، وہاں پر بھی ہوتا ہے. ویسٹرن ورلڈ کے اندر 13 کا عدد منحوس، سب نہیں مگر کچھ افراد بہرحال اس بات کے قائلین ہیں کہ جو 13 کا عدد ہے وہ منحوس ہوتا ہے. چلیے تھوڑا لائٹر نوٹ پر ایک بات کرتا ہوں کہ گئے کہیں پر اور دیکھا کہ صاحب بلڈنگ کے اندر 12واں فلور ہے اور اس کے بعد 13واں آتا ہی نہیں ہے، 14واں آ جاتا ہے. ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ کہا کہ نہیں، وہ 13 کا عدد جو ہے منحوس ہے، اس وجہ سے ہم 13 کا عدد لکھتے ہی نہیں، 13 نہیں لکھتے، 12 کے بعد 14. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی 12 اور 14 کے مبارک ہونے کے تو ہم بھی قائل ہیں، اتنا تو ہم بھی قائل ہیں کہ 12 مبارک کا عدد ہے اور 14 بھی ایک مبارک بابرکت عدد ہے، یہ تو ہم بھی قائل ہیں. مگر 13 کے منحوس ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں اگر آپ سنیے گا، 13 کے منحوس ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں اگر 13 میں سے آپ 10 نکال دیں اور یونٹس چھوڑ دیں تو ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے. ہم پھر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ اگر آپ اس میں سے 10 نکال دیں اور یونٹس پر بات کریں تو 3 کے بارے میں، اس لیے کہ یہ 3 کا عدد وہ ہے کہ جس سے ہماری عام طور پر نہیں بنتی. عام طور پر اس 3 کے عدد سے، اس نمبر سے ہماری نہیں بنتی. اچھا، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو ہم کو یہ آیت ملتی ہے کہ پروردگار کہتا ہے لا تقولوا ثلاثہ، 3 مت کہا کرو. یہ ہے قرآن مجید کی آیت ہے، لا تقولوا ثلاثہ انتہوا، رک جاؤ، 3 مت کہا کرو. تو ہمیں اندازہ ہوا کہ قرآن مجید کو بھی اس 3 کے عدد سے کچھ الرجی ہے. تو جس کو قرآن سے الرجی ہے اس کی ہم سے نہیں بن سکتی، اور قرآن کو جس سے الرجی ہے اس کی بھی ہم سے نہیں بن سکتی. پھر ہم نے قرآن مجید سے سوال کیا کہ وجہ کیا ہے، یہ 3 کے عدد سے کیا سبب ہے، کہ الرجی کس وجہ سے. تو پتہ چلا کہ جو ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس میں ان دا نیم آف دا فادر، دا سن اینڈ دا ہولی گوسٹ، کہ اللہ کے ساتھ اللہ کا بیٹا اور پھر روح القدس. تو یہ ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے وہ توحید اور مونوتھیزم کا جو کانسیپٹ ہے اس سے متصادم ہے. لہذا پروردگار عالم نے اس 3 کے عدد کو استعمال کرنے سے یوں منع کیا ہے. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا، آپ اگر کچھ اور سمجھ رہے ہیں تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو اب اگر آپ غور فرمائیں تو یہ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جناب انہوں نے کہا کہ اس کو منحوس مان لو اور اپنی زندگی کو خراب کر دو. کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، کچھ نہ کچھ برا ہو جائے گا. 13 کا عدد منحوس ہے، لہٰذا اس کو اگنور کرو، اس کو ایوائڈ کرو. اب آئیے وہ جو کہانی میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، بہت مختصر، دامن وقت میں گنجائش ہی کہاں ہے. دیکھیں ہوا یہ کہ اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو کیا ہو؟ ایک سوگ کی فضا، تجہیز، تکفین، نماز جنازہ اور پھر تدفین، یہی ہوگا. گریو یارڈ گئے، دفن کر کے واپس آئے. سوگ بھی ہے، تعزیت کے لیے لوگ بھی آنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ گھر پر آنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ یہ جو دروازہ ہے نا اس کو ہٹاؤ، اس کی جگہ پر دیوار تعمیر کرو. تو پھر گھر میں کیسے جائیں گے، باہر کیسے آئیں گے؟ تو دیوار کو دوسری جگہ سے توڑو اور وہاں پر دروازہ بناؤ. تو اس پوری ایکسرسائز کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کیا ہوا اس پوری ایکسرسائز کا؟ وہاں پر جہاں دروازہ تھا وہاں سے ہٹا دیا دیوار، جہاں دیوار تھی وہاں توڑ دیا اور دروازہ بنا دیا. اس پوری ایکسرسائز کا فائدہ کیا ہوا؟ زحمت، محنت، پسینہ، پیسہ، مستری کو بلاؤ، خود کھڑے رہو، لیبر کو ڈیل کرو. فائدہ کیا ہوا؟ کا فائدہ یہ ہوا، اب یہ ذرا سنیے گا. کا فائدہ یہ ہوا کہ جب کسی کے گھر پہ انتقال ہوتا ہے تو روح کون قبض کرتا ہے؟ کا فرشتہ.
تو جب فرشتہ روح قبض کرتا ہے تو ملک الموت نے دروازہ دیکھ لیا، جب دروازہ دیکھ لیا ہے تو واپس بھی آ سکتا ہے، تو واپس بھی آ سکتا ہے، تو اس کو ڈاج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دروازے کو یہاں سے ہٹا دیا ہے۔ تو جب وہ آئے گا کہ اچھا میں یہاں پر آیا تھا تو یہاں تو دروازہ ہی نہیں ہے، یہاں پر تو دیوار ہے، تو کنفیوز ہو جائے گا، تو وہ کہیں اور چلا جائے گا۔ یہ فرشتہ موت ہے یا پوسٹ مین ہے؟ یہ کون ہے جس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ فرشتے اس طرح سے کام کرتے ہیں، اور اگر اس طرح سے کام کرتے ہیں تو پہلی مرتبہ جب وہ آیا تھا تو اس موقع پر کون سا دروازہ دیکھ کر آیا تھا؟ اس کو تو جو آرڈرز دیے گئے ہیں اس کے مطابق اس نے عمل کرنا ہے۔ یاد رکھیے برادران عزیز کہ فرشتہ کسی دروازے پر رکتا نہیں ہے، وہ ایک ہی دروازہ تھا فاطمہ زہرا کا، کہ جہاں پر فرشتہ اس وقت تک داخل نہیں ہوا جب تک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اجازت نہیں دی۔ اور پیغمبر اکرم نے کہا کہ زہرا یہ کبھی اجازت لے کر نہیں آتا، مگر یہ تیرے در کا شرف ہے کہ جب تک تو اذن نہ دے دے اس وقت تک ملک الموت اس گھر میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ وہ تو ایک ایکسیپشنل کیس، ورنہ آپ ذرا غور فرمائیے کہ فرشتہ کیا اس طرح سے پوچھ کر آتا ہے؟ تو اگر ایسا کوئی کیس ہے تو آیت کیا کر رہی ہے؟ وہ تعلیم ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی چلے جاؤ تو موت تو وہاں پر بھی آ جائے گی۔ مگر ان جنرل اگر آپ غور کریں تو سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہاں واقعاً ایسا ہی ہے کہ پروردگار عالم نے فرشتہ موت کو جب بھیجنا ہے تو میں اپنے گھر میں ہوں، ڈرائنگ روم میں ہوں، بیڈ روم میں ہوں، سڑک پر ہوں، قلعے میں ہوں، آفس میں ہوں، تالا لگایا ہوا ہے، باہر باڈی گارڈ کھڑا کیا ہوا ہے، تو وہ آنے کے بعد کوئی اپنا وزٹنگ کارڈ تھوڑی دینے والا ہے کہ صاحب سے پوچھ لو کہ ملک الموت آنے کی اجازت چاہ رہا ہے، اگر آپ پسند کریں تو وہ آئے اور آپ کی روح قبض کر کے لے جائے۔ اس نے تو جب آنا ہے تو وہ آئے گا اور جو کرنا ہے وہ کرے گا۔ عباد مکرمون، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے مکرم بندے، لا یسبقونہ بالقول، وہ کبھی اللہ کے قول پر سبقت نہیں کرتے، وہم بامرہ یعملون، اور جو امر پروردگار ہوتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد وعلی۔ اب یہاں پر میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے چند مثالیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیے، انسان ایک قلعے کے اندر پناہ کا طلبگار ہے، کیوں؟ موت کے مقابلے میں ان پرنسپل انسان کبھی شیلٹر کیوں چاہتا ہے؟ پناہ کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب کسی چیز کو مصیبت مانا جائے تو اس مصیبت کے مقابلے میں پناہ کی تلاش ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ اصولی طور پر میری اس بات سے اتفاق کریں کہ جب انسان کسی چیز کو جب مصیبت آپ نہیں سمجھتے ہیں تو آپ کو پناہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ماسک کیوں لگائے؟ ایک مصیبت ہے، اس سے بچنے کے لیے ماسک لگاؤ۔ تو اگر آپ کی اس سے دوستی ہو گئی ہوتی تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر اس کے بعد ماسک کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ ویکسین لگا لیا، ابھی تو ٹرائل ہے نا، ورنہ اگر ویکسین افیکٹو ہو، جیسے پولیو کے ویکسین ہیں، ڈراپس ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم پریشان تو نہیں ہوتے۔ میں پولیو کے قطرے پی لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پولیو کی بیماری ہے وہ اتنی ویک ہو کر اندر جا چکی ہے کہ اب اس کے بعد ہماری باڈی کا اس کے ساتھ یارانہ ہو گیا، دوستانہ ہو گیا، تو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ مصیبت جب تک مصیبت ہوتی ہے پناہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب اس مصیبت کو کوئی کھلونا بنا کر جب اس کے ساتھ دوستی ہو جائے تو پھر اس کے بعد کسی قسم کی پناہ کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر تو اس کو انجوائے کیا جاتا ہے۔ اگر یہ اصولی بات سمجھ میں آ گئی، دوسری مثال، بارش رحمت ہے مگر بعض کیسز کے اندر زحمت بن جاتی ہے۔ تو برستے ہوئے قطرے ہیں اور آپ نے چھتری نکال لی، کیوں؟ یہ تو رحمت ہے، یعنی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر میں چلا گیا تو بخار ہو جائے گا، تو آپ نے چھتری نکال لی، کیوں؟ اس لیے کہ ان برستے ہوئے قطروں میں چھپی ہوئی بیماری آپ کو ہانٹ کر رہی ہے اور آپ کو امبریلا چاہیے تاکہ وہ درمیان میں پروٹیکشن فراہم کرے۔ اب آپ نے چھتری لی، چھاتا لیا، امبریلا، اور چلے گئے مزے سے۔ اب آپ کو کوئی خوف نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ درمیان میں ایک شیلڈ موجود ہے، ایک پروٹیکشن موجود ہے۔ غور کیجیے گا، سردی کا موسم آیا، ہم نے سویٹر نکال لیا، کیوں؟
کہ سردی ہے، نزلہ، زکام، بخار، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کیا کریں؟ کہ جیکٹ پہنو، سویٹر پہنو، شال اوڑھو، مفلر، اونی ٹوپی. وائی؟ فار واٹ گڈ ریزن؟ کہ یہ سردی نقصان پہنچا سکتی ہے. آپ نے غور فرمایا؟ ہوا یہ کہ جب ہم نے سردی کو مصیبت سمجھا تو اب اس کے بعد ہمیں پروٹیکشن کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. یہ چند مثالیں ہوئی. اب آئیے ایک اور مثال خواتین سے معذرت کے ساتھ. مجھے اندازہ ہے یہ مثال خواتین کبھی پسند نہیں کریں گی، اسی لیے میں ایڈوانس میں معذرت کر رہا ہوں. دیکھیں، کچھ انسیکٹس، ریپٹائلز، حشرات الارض ایسے ہیں کہ جن سے خواتین کی کبھی دوستی ہو ہی نہیں سکتی. کچھ بھی ہو جائے، وہ کتنی ماڈرن ہو جائیں، کتنی پڑھی لکھی ہو جائیں، وہ MBA کر لیں، PhD کر لیں، وزیر اعظم بن جائیں، منسٹر بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، مگر کچھ حشرات الارض ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کی دوستی نہیں ہو سکتی. ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں مگر ان جنرل نہیں ہوتی دوستی. مثلا اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے بیگ صاحب. جو بیگ صاحب ہیں ان سے خواتین کی دوستی نہیں ہو سکتی. لال بیگ سے کبھی دوستی نہیں ہو سکتی. چھپکلی سے خاتون کی دوستی نہیں ہو سکتی. چھپکلی نظر آ جائے تو وہ پناہ کی تلاش میں دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو جائے. لال بیگ نظر آ جائے، گھر میں جھگڑا ہو گیا، صاحب خانہ ناراض، خاتون خانہ ناراض، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، خاتون خانہ چائے بھی نہیں دے رہی ہے، روٹی بھی نہیں دے رہی، کچھ بھی نہیں دے رہی. لیکن ایسے میں اگر کہیں لال بیگ نظر آ جائے تو اجی سنتے ہو جی فرمائیے کہ کیا ہوا؟ کہا وہ لال بیگ. تو ہم کیا کریں؟ کہا لال بیگ سے تو آپ ہی نپٹیں گے نا. کہ لال بیگ ہی تو ہے، جاؤ اور جا کر مارو. کہ میں لال بیگ کو کیسے ماروں؟ اور تم تو مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی تھی، یہ کیا ہوا؟ کہا کہ وہ ٹھیک ہے مگر ابھی تو بڑا دشمن سامنے آ گیا. باہر سے معذرت، یہ مزاح ہے، مگر انصاف سے مجھے بتائیے ایسا ہے یا نہیں؟ بعض کیسز میں، زیادہ تر کیسز کے اندر ہوا کیا؟ خاتون نے لال بیگ کو یا چھپکلی کو مصیبت سمجھا، پناہ کی تلاش میں دائیں بائیں دیکھا تو شوہر صاحب نظر آئے، پناہ کے لیے اپلائی کیا، انہوں نے پناہ دے دی، اور پھر اس کے بعد چپل اٹھائی اور جا کر رستم کی طرح، پہلوان کی طرح، ریسلر کی طرح لال بیگ کے اوپر حملہ آور ہوا، اس کو کچل دیا اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ایک ہاتھ میں لال بیگ کا لاشا اور دوسرے ہاتھ میں چپل، اور بیگم کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں دیکھا جب پریشانی کا وقت آیا ہے تو مجھ سے پناہ کی درخواست کرنا پڑی نا. انہوں نے بھی رائے رکھی ہاں ٹھیک ہے جب ایسا ہو تو کرنا پڑتا ہے، کیا کریں، مجبوری کا معاملہ ہے. بڑھ گئے. چند دنوں کے بعد پھر گھر میں سے سانپ نکل آیا تو بیگم نے پھر اطلاع دی اور کہا کہ اجی وہ سانپ نکل آیا. تو کہا میں کیا کروں؟ کہا اسی طرح چپل اٹھائیے. کہا چپل اٹھائیے نہیں، پیر میں ڈالیے، وہ بھی اگر مل جائے تو، ورنہ ننگے پیر باہر تم بھی نکلو اور میں بھی نکل لوں. اس دن تو آپ نے لال بیگ کا مقابلہ کیا تھا اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ میرے پاس آئے تھے. کہا کہ ابھی نہیں دیکھ رہی ہو، پیشانی پر ابھی سے پسینہ آ گیا، بھاگو تم بھی نکلو اور میں بھی نکلوں. دونوں بات نکلے. راستے میں ایک سپیرا نظر آ گیا دوست، اور شوہر نے کہا کہ بھائی صحیح وقت پر تم مل گئے، جاؤ اور جا کر ذرا میرے گھر میں ایک سانپ ہے اس کو ذرا کنٹرول کرو. کہا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس نے اپنی پٹاری اٹھائی، دوسرا سامان جو بھی تھا گیا. آپ مجھے بتائیے اس پورے کیس کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ وہ سپیرا کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لال بیگ کے مقابلے میں شوہر کہہ رہا ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں. بیگم لال بیگ کے مقابلے میں سرنڈر، سانپ کے مقابلے میں شوہر اور بیگم دونوں سرنڈر. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جس چیز کو جس نے مصیبت سمجھا پناہ کی تلاش شروع کر دی، اور جس نے اس مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھا اس کے ساتھ وہ اتنا اکسٹمڈ ہو چکا ہے، اتنا زیادہ دوستی کا سلسلہ قائم ہو چکا ہے تو وہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے. اگر سپیرے سے یہ پوچھا جائے، اگر چھتری ڈرنا شروع ہو جائے تو بارش کے مقابلے میں آپ کو پناہ نہیں دے سکے گی. اگر سویٹر سردی سے ڈرنا شروع ہو جائے تو سردی کے مقابلے میں مجھے اور آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. اگر شوہر لال بیگ سے ڈرنے لگے تو بیوی کو نہیں محفوظ رکھ سکتا، اور اگر سپیرا اس سانپ سے ڈر جائے تو یاد رکھیے گا کہ وہ بھی پناہ فراہم نہیں کر پائے گا. لیکن اب میں ایک جملہ کہنے کے لیے آپ کو متوجہ کر دوں کہ اگر اس سپیرے سے پوچھا جائے کہ بھائی ہمیں تو ڈر لگتا ہے، تمہیں ڈر نہیں لگتا، تو وہ کہے گا مجھے کیا ڈر لگے گا، میرا تو روز کا کام ہے. میں تو سانپ کو اس طرح سے انگلیوں پر گھماتا ہوں، نچاتا ہوں، پٹاری میں ڈال دوں گا، بند کر دوں گا، قید کر دوں گا، اپنے ساتھ لے جاؤں. مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ سانپ مجھ پر آ گرے یا میں سانپ پر جا گرے.
اس کا مطلب یہ کہ جو مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھتا وہ اسی طرح سے بیان کرتا. اگر اس نے سانپ کو کھلونا سمجھا تو سپیرا یہ کہے گا، اور اگر علی نے موت کو کھلونا سمجھا تو علی یہ کہیں گے کہ ابو طالب کے بیٹے کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پر آ گرے یا موت اس پر جا گرے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اگر آپ متوجہ ہیں برادران عزیز تو ذرا غور کیجیے گا. یہ ایک جملہ مولا کائنات کا ہے، اور وہ دوسرا جملہ کہ جس میں مولا یہ فرماتے ہیں کہ علی کو اس موت سے اتنی انسیت، بچے کو اپنی ماں کے فطری ذخیرہ غذا سے اتنی انسیت نہیں ہوتی کہ جتنی علی کو موت سے انسیت ہے. قرآن مجید کھول کر دیکھیے سورہ جمعہ، ہر جمعے کو آپ پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیوں، ان زعمتم، اگر تمہارا گمان ناقص یہ، اگر تمہارا فالٹی کنجیکچر یہ، اگر تمہارا رانگ ایسٹیمیٹ یہ، انکم اولیاء من اللہ من دون الناس، کہ تم اللہ کے ولی ہو، تم اللہ کے چہیتے ہو، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین. یہ کیا ہے؟ اس آیت میں کیا کہا گیا؟ اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے ولی سمجھتے ہو، یعنی اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے چہیتے ہو، اگر واقعا ایسا ہے تو جو جس سے محبت کرتا ہے اس سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے. یہ کیسا کلیم ہے کہ جس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تم تمنا موت نہیں کر رہے؟ آپ کا بچپن کا دوست ہے، آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ اس کمرے میں موجود ہے، تو آپ لپک کر وہاں جائیں گے یا بھاگیں گے؟ اگر یہ محبت کا دعویٰ صادق، اگر جینون ہے، فیک نہیں ہے، دو نمبر نہیں ہے، تو انصاف کی بات یہ کہ جو جس سے محبت کرتا ہے تو محب محبوب سے ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے. وہ ہجر کو گالی سمجھتا ہے، وصال کا طلبگار ہوتا ہے. آپ انصاف سے مجھے بتائیے. پروردگار عالم معیار دے رہا ہے، اے یہودیوں، اگر تم سمجھتے ہو تم اللہ کے چہیتے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جہاں ولایت ہوگی وہاں تمنا موت ہوگی، جہاں ولایت ہو وہاں تمنا موت ہوگی. تو اب مجھے بتائیے کہ اگر کوئی ولی ہے تو موت کا تمنا کرنے والا ہوگا تو سید الاولیاء کی کیا شان ہوگی؟ پھر اس کے بعد ہمیں حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ امیر المومنین یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں. جو کام دیا گیا ہے دنیا کے اندر اس کو انکمپلیٹ نہیں چھوڑنا ہے. پلیز میری بات کو کبھی غلط مت سمجھیے گا. میں کبھی یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے. نہ، جو ٹاسک اس کو دیا گیا ہے he is supposed to complete that task and mission. اگر وہ جلدی چلا رہتے ہوئے اس کے دل میں تمنا تو ہو کہ وہ وقت کب آئے گا کہ جب یہ کام کمپلیٹ ہو اور میں اپنے پروردگار سے ملاقات کروں. لقائے پروردگار، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اس آیت کے اندر سمجھایا گیا. تو ایک ہے ولایت، دوسری چیز لا یتمنونہ ابدا، یہ ہرگز ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے آگے جو بھیجا ہے نا وہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ موت کی تمنا کر سکے. ہاتھوں نے کیا بھیجا ہے؟ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. جب ہاتھوں نے ظلم بھیجا ہے تو پھر اس کے بعد تمنا موت کیسے کی جائے گی؟ ہاں، اگر ظلم نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ عدالت. جب عدالت اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہو اسی کو عصمت اور معصوم ہونا کہتے ہیں. غور کیجیے گا، عصمت ظلم کی رد اور عدالت کی معراج. جب عدالت اپنی پیک پر اور کلائمیکس پر ہو اس کو آپ کہتے ہیں انوسنس اور انفالبل ہونا. وہ کہ جہاں پر گناہ کا امکان ختم ہو جائے. اس لیے کہ ظلم کسی نہ کسی شکل میں اس ڈسپلیسمنٹ کا نام ہے کہ جو بالکل کم تر مرحلے میں ہو تو ترک اولا ہے اور بہت آگے کے مرحلے میں ہو تو پھر گناہ. اور امام معصوم وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ظلم کا آیوٹا بھی موجود نہیں ہوتا، فریکشن آف ظلم وہ بھی وہاں پر ایگزسٹ نہیں کرتا. اب مجھے بتائیے وہ علی وہ ہے کہ جو ولی بھی ہے، ولایت وہاں پر ہے، سید الاولیاء وہ ہے کہ جہاں پر ظلم کا کوئی امکان نہیں، مجسم عدالت. اسی لیے مولا کے بارے میں یہ کہا گیا کہ قتل فی المحراب لشدت عدلہ، اور بھی مارے گئے مگر ظلم کی وجہ سے. علی قتل کیے گئے اپنی عدالت کی شدت کی وجہ سے. کہ جسٹس کے اندر جو سینسٹیوٹی ہے، جارج جورداک نے ایسا ہی نہیں لکھا تھا وائس آف ہیومن جسٹس، صوت العدالت الانسانیہ، ندا صوت العدالت الانسانیہ. وہ لکھنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مگر وہ جن میرٹس کے اوپر امیر المومنین
معصومین کی زندگی کو اسیس کرتا ہے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کتاب۔ بس برادران عزیز، وقت کہاں کہ میں بات کو طول دوں، آخری 5 منٹ میرے پاس ہے اور منزل مصائب پر ہمیں آنا ہے۔ یاد رکھیے گا، حسین ابن علی کے حوالے سے بھی آپ کو یہ ملے گا کہ میدان کربلا میں عاشور کے دن جیسے جیسے دن آگے بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ویسے حسین کے چہرے کا نور بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، تاریخ کی کتابوں میں، صرف مقتل میں نہیں، جیسے کہ مقتل کی کتابیں تو وہ ہیں کہ جو عام طور پر اہل بیت کے ماننے والے علماء نے لکھی ہے، اگر تاریخ کی کتابیں وہ تو مین اسٹریم بکس ہیں، ان میں بھی یہ جملہ آپ کو مل جائے گا کہ جیسے جیسے دن آگے بڑھتا جا رہا تھا، درست ہے کہ جب علی اکبر کا لاشا اٹھائیں گے تو آنکھوں میں آنسو آئیں گے، عباس کے بازو سمیٹیں گے تو گریہ کریں گے۔ بے شک اگر اصغر نے ہاتھوں پر تیر کھایا ہے تو حسین کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، بے شک آئیں گے، مگر عزیزان ذرا غور فرمائیے، وہی حسین کہ جیسے جیسے دن آگے بڑھتا جا رہا ہے قربانیاں دے رہے ہیں اور چہرے کے نور اور شادابی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا وقت قریب آنے والا ہے۔ حسین ابن علی کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ یہ ساری مصائب اور ساری مصیبتیں سہنا میرے لیے آسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر بچہ کھیل رہا ہو اور ماں باپ اپریشیٹ کرنے کے لیے موجود ہو، بچے کا دل بڑھ جاتا ہے، اور جب بندہ میدان میں قربانیاں دے رہا ہوں اور خدا مرحبا کہہ رہا ہو تو پھر اس کے بعد اس بندے کی شان ہی الگ ہے۔ اور انہی قربانیوں کے اندر جہاں علی اکبر کے سینے سے ابلتا ہوا خون ہے، جہاں اون و محمد کے لاشیں ہیں، وہیں پر جناب زینب کا یہ جملہ دیکھیے برادران عزیز، خاتون تو رقیق القلب ہوتی ہے، نرم دل ہوتی ہے، اگر مجھے بتائیے برادران عزیز، سارے مرثی قربان جناب زینب کے اس ایک جملے پر کہ جب مقتل میں آئی ہیں اور اپنے بھائی کے لاشے کو پہچاننے کی کوشش کی، سر کٹا ہوا ہے، لاشا کچلا ہوا ہے، پہچان نہیں پائی، تو ایک جملہ کہا انت اخی، کہ کیا تو میرا بھائی؟ جناب زینب پہلے مرحلے میں پہچان نہیں پائی کہ یہ میرے بھائی کا لاشا، انت اخی، کیا تو میرا بھائی؟ اور پھر جب پہچان لیا کہ ہاں یہی میرے بھائی کا لاشا ہے، تو جناب زینب نے اپنے دونوں ہاتھوں پر جیسے کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا ہے، لاشا حسین کو رکھا اور خدا سے مناجات کرتے ہوئے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار آل محمد کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ کیا جملہ ہے؟ وہ بی بی جس نے مقتل میں یہ سب کچھ دیکھا ہے، آئیے کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں، اب ابن زیاد جب پوچھتا ہے دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو جناب زینب کی دوہری ذمہ داری ہے، ایک مجرم کے جرم کو ایکسپوز کرنا اور ایک خدا کی نمائندگی کا حق ادا کرنا۔ مجرم سے کہہ رہی ہے کہ تم مجرم ہو، تم قاتل ہو، تم ظالم ہو، ہماری آنکھوں میں جو آنسو ہیں ان کے پیچھے تمہارا ظلم ہے، ہاں اگر خدا کی بات کرتے ہو تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ خدا سے ہم نے کیا دیکھا۔ اور جناب زینب فرماتی ہے کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے خدا سے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ وہ جس نے اتنے داغ اپنے سینے پر برداشت کیے ہیں، وہ یہ جملہ کہہ رہی ہے میں نے خدا سے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ ذرا اندازہ کیجئے، وہ کربلا، یہ کوفہ، اور اب آئیے شام، جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار شام میں داخل ہونے والا تھا، عجیب الفاظ، میں سادات سے ہمیشہ ان جملوں سے پہلے معذرت کرتا ہوں کہ مجھے معاف کیجیے گا، مگر عجیب الفاظ ہیں۔ سید سجاد نے خود یہ کہا کہ ہمیں اس طرح سے رسیوں میں جکڑا ہوا تھا جیسے چوپایوں کو باندھا جاتا ہے، جس طرح سے جانوروں کو باندھا جاتا ہے اس طرح سے ہمیں رسیوں میں جکڑا گیا، اور ایک رسی میں سارے گلے ہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ اگر ایک بی بی بیٹھ جائے تو سارے قافلے کو بیٹھنا پڑتا ہے، اور ایسے میں دربار یزید تک پہنچنے کے لیے 7 دروازے تھے، اور ایک دروازے سے لے کر دوسرے دروازے تک سینکڑوں سپاہی ننگی تلواریں لے کر کھڑے مرعوب کرنے کے لیے، اور اس میں اگر کسی بی بی کے چہرے پر کوئی اضطراب ہو تو سہارا کون دے رہا ہے؟ جناب زینب آگے بڑھ کر کہتی ہے لیلا پریشان مت ہونا، اگر اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا، میں موجود ہوں، علی کی بڑی بیٹی تمہارے ساتھ چل رہی ہے، اے فروا قاسم نہیں ہے تو کیا ہوا، زینب تمہارے ساتھ چل رہی ہے، پریشان مت ہونا، اے ام کلثوم عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، زینب ساتھ ہے، پریشان مت ہونا، اے بیٹا سید سجاد تمہیں بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زینب ساتھ چل رہی ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں کہ آخری دروازے
दरवाजा जब नजर आया जिसके बाद दरबार, तो अब अचानक जनाब ज़ैनब खुद कमर को थाम कर बैठ गई। जो सबको सहारा दे रही थी, अचानक जनाब ज़ैनब खुद कमर को थाम कर बैठ गई। और फिर सैयद सज्जाद कहते हैं, मैं हथकड़ियों को संभाले हुए अपनी फूफी के पास आया और मैंने सवाल किया कि फूफी अम्मा दरबार में नहीं चलिएगा? तो जनाब ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटे चलेंगे चलेंगे, दरबार में चलेंगे, मगर मुझे तो कुछ याद आ गया। कहा फूफी अम्मा क्या याद आ गया? क्या बेटा 21 रमजान थी, बाबा का वक्त आखिर था, शहादत से कुछ पहले बाबा ने कहा ज़ैनब मेरे करीब आना, मैं करीब आई। बाबा ने कहा जरा अपने कानों को मेरे लबों से करीब करना, मैंने अपने कानों को बाबा के लबों से करीब किया तो बाबा ने इतना कहा, ज़ैनब दरबार में जाना लाजिम है, ज़ैनब दरबार में जाना पड़ेगा। मैंने कहा बाबा वहां तो नाम महरमों का मजमा होगा, मैं कैसे जाऊंगी? उस वक्त बाबा ने कहा था, ज़ैनब जब वक्त आए मुझे आवाज दे लेना, मैं साथ रहूंगा। ए बेटा बस मुझे तो बाबा का इंतजार है, मुश्किल कुशा बाबा, सबकी मदद करने वाले, आइए दरबार में जाने का मौका आ गया। कुछ देर के बाद जनाब ज़ैनब खड़ी हुई, चलो बेटा चलो, जिसका इंतजार था वो आ गए, बाबा आ गए अगले मराहिल को तय कराने।